یہ آخری بیان ہونے کی وجہ سے اس موضوع پہ اب ایک اور جھوٹ بھی سن لو کہ وہ کیا بولتے ہیں. آؤ جنت پکار رہی ہے. جتنے پیر صاحب کے معتقدین ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ٹیلی فون پہ پڑھ کے سناتے ہیں. جس طرح تبلیغ کا جس طرح فضائل اعمال شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی وہ پڑھی جاتی ہے، اس طرح سے یہ خلفاء ایک دوسرے کو فون پہ سناتے ہیں. مساجد میں حلقے لگنا شروع ہو گئے، اور بیعت کے نام پہ ایک یہ ڈھونگ بھی چل پڑا کہ جتنے نمازی نماز پڑھنے آئے بس چادریں پھیلا دیں، پگڑیاں پھیلا دی، سب بیعت ہو جاؤ. سب اسے پتہ بھی نہیں ہے بیعت کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بیعت اس قدر اور یہ سلسلوں میں داخلے اس قدر آسان ہو گئے ہیں کہ کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں. دیوبندی تہمت لگانے کے لیے بس یہ کافی ہے، باقی کچھ نہیں رہا. یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آپ فتاوی رضویہ پڑھیں تو فتاوی رضویہ میں مولانا مرزا خان صاحب نے اپنے پوتے کو 4 سال کا بچہ جب اسے بسم اللہ کرائی تو اسے کہا کہ میرے پوتے، میرے بیٹے، جتنی روایات حدیث شریف کی مجھ تک پہنچی ہیں میں ساری سند تمہیں دیتا ہوں. چلو یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا پھر کسی حد تک دفاع کیا جا سکتا ہے. اور 4 سال کے بچے سے یہ بھی فرمایا کہ جتنے سلاسل اولیاء اللہ کے مجھ تک پہنچے ہیں اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. اب 4 سال کا بچہ لوگوں کو بیعت کرے گا اور تربیت کرے گا. یہ دیکھ لینا فتاوی رضویہ. اس لیے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اس دین کے نام پہ کیا کیا گھڑا ہوا ہے، کس کس چیز کی تردید کرے. وہاں یہ ہے، اور یہاں اب جو دیوبند سے منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں ان کے حلقے دیکھ لو کہ نماز کے بعد جو بھی ہے بیعت کرو بیعت کرو. کیوں بھئی؟ وجہ شیخ ہے، اس سے تربیت حاصل کرنا ہے. دیوبندی اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عظمہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں تو بیعت ہم نے خود بھی دیکھی. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر ہیں. یہ لوگوں کو بیعت اتنی جلدی نہیں کرتے تھے جیسے اس پاکستان میں دیوبند سے منسوب پیران کرام اتنی جلدی خلافت دے دیتے. وہ بیعت ایسے جلدی نہیں کرتے تھے جتنی جلدی اب یہاں خلافتیں ملنے لگی ہیں. اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اہل السنہ کا مزاج کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو دیوبندی حضرات کو اہل السنہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. وہ جو اکابرین تھے اب والوں کو نہیں کہتے. اب ان میں سے کوئی یزید کا حامی ہو گیا اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا، اور کوئی تقدیر کا منکر ہو رہا ہے، اور کوئی 3 طلاقوں کا منکر. ان کا کیا تعلق ہے اہل سنہ سے؟ اس لیے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کسی حدیث کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں نا، ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اور حضرت نے لکھ دیا موضوع ہے، یا حدیث موضوع ہے اور حضرت نے لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت رحمۃ اللہ تو بہت بڑے آدمی تھے. وہاں یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ، ان کی کتابوں پہ مفتی زید صاحب اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے اور طویل زندگی عنایت فرمائے، انہوں نے اس پہ نقد کیا ہے، گرفت کی ہے بہت سی چیزوں پہ، اور بالکل ٹھیک الحمدللہ. انہوں نے کئی چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو حنفیت اور اسی طرح اہل السنہ کی بہت سی چیزوں کے خلاف ہے. فرق کرنا چاہیے. ہم بھی انہیں پڑھتے ہیں بڑے ادب اور احترام سے. حضرت شیخ مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے کہ کسی حدیث پر اگر اپنی رائے لکھیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے اس کی اصل کیا ہے. حضرت شیخ لکھ سکتے تھے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے تھے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 1 صدی پوری انہوں نے حدیث کی مسجد جمائی ہے اور حق ادا کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ تحقیقات کا. یہ سارے حضرات مل کے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
ان سے بھی بلند تر ہیں. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی فتوے کی باتیں تھوڑا ہی ہیں. اس لیے کہ وہ اس مقام کے آدمی تھے جو کہے تو سنی جائے، جو تحریر کرے تو پڑھی جائے، جس سے اختلاف کے لیے 7 سمندر طے کرنے پڑیں. کہ حضرت نے یہ لکھا ہے، آسان بات نہیں ہے ان کے متعلق کچھ عرض کرنا. ذہبی نے کچھ لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے کچھ لکھا ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کچھ. ان سے اختلاف کسی بھی شخص کا علمی اختلاف کوئی آسان چیز ہے رحمہم اللہ. ان سے غلطیاں علم کے اعتبار سے ہوئی ہیں، وہاں جچتا بھی ہے، وہاں جچتا ہے. ایک سرجن ہے، مریض کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے کا سرجن اٹھ کے کہتا ہے کہ سر یہ جو آپ نے کٹ لگایا تھا یہ نہیں ہوتا نا تو شاید جان بچ جاتی. اس لیے کہ وہ دونوں ہم منصب ہیں. ایک گاؤں کا دیہاتی اٹھ کے آ کے کہے کہ سرجن تم نے بڑا غلط کیا ہے یہاں کٹ، تو اس کا صحیح کہا ہوا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس بنیاد نہیں، تعلیم نہیں. تو کہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اور نصاب اور یہ، اور کہاں حضرت سہارنپوری اور حضرت ادمع یونس جون پوری رحمہ اللہ ان کی تحقیقات. بسم اللہ اختلاف ہو سکتا ہے، 100 بسم اللہ کوئی اس پہ علمی طور پہ کہے کہ حضرت یہ ایسے نہیں، ایسے فلاں کتاب ملی ہے، فلاں میں یہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے سرے سے علم حدیث کو تو کیا عربی صرف و نحو تک نہیں پڑھی، وہ بھی حدیثیں بیان کریں، سبحان اللہ، اور اس پہ لوگ بھی اشش کر اٹھیں. ڈوب مرنے کا مقام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا اس درجے کی ہو گئی ہیں